السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی اس کو ہمارے معاشرے میں امیر طبقہ اور ماڈرن کلاس کہتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے آگے پیچھے پیسوں کی فراوانی دیکھی، کسی دکھ یا غم کا کوئی تصور بھی نہ تھا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، ہر طرح کا عیش و آرام میری زندگی میں تھا۔ میں اپنی امی اور ابو کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ تھی۔ میری ہر فرمائش منٹوں میں پوری کی جاتی تھی، اس لیے میں خود کو اوروں سے الگ اور بہتر سمجھتی تھی۔ میرے دل میں کسی دوسرے کے لیے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ میں ہر کسی کو اپنا ماتحت اور غلام سمجھتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن بھی بے پناہ دیا ہوا تھا، جس کا مجھے بے حد غرور تھا۔ کالج میں بھی میری انہی لڑکیوں سے دوستی تھی جو میری طرح امیر تھیں، اور کالج میں صرف ٹائم پاس کرنے جاتی تھی، کیونکہ میرے لیے کالج پڑھنے کی نہیں، سیر و تفریح کی جگہ تھی، اور کالج کے سارے لڑکے میرے حسن اور سٹیٹس کے دیوانے تھے۔ کالج کی لڑکیاں مجھے رشک بھری نگاہوں سے دیکھتی تھیں۔ میں کسی لڑکے کو تو کیا، کسی لڑکی کی بھی عزت نہ کرتی تھی۔ کالج کے سارے لڑکے میرے آگے پیچھے گھومتے اور مجھ سے بات کرنے کو ترستے، جبکہ میری نظر میں ان حقیر اور غریب لڑکوں کی کوئی ویلیو نہ تھی۔ پھر ایک دن ہمارے کالج میں ایک لڑکا آیا، وہ مجھے پہلی ہی نظر میں بہت پسند آیا۔ میرا خیال تھا وہ بھی میرے حسن کو دیکھ کر دنگ رہ جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی، جبکہ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ وہ میرے حسن سے بے نیاز اپنے آپ میں مگن رہتا تھا۔ مجھے اس کی اسی عادت نے دیوانہ بنا دیا، اور اسے حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد بن گیا۔ میں اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ میری بات کا جواب ہوں یا ہاں میں ہی دیتا۔ میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ مجھے معلوم ہوا وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے اس لڑکے کا نام سکندر ہے۔ اس کا باپ کسی چھوٹی سی کمپنی میں کلرک ہے۔ سکندر کی 2 چھوٹی بہنیں بھی ہیں۔ کالج کے بعد شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہے، اور آج کل پارٹ ٹائم نوکری کی تلاش میں ہے۔ میں نے سکندر کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مالی طور پر فائدہ پہنچانے کا سوچا۔ میں نے اسے اپنے پیسوں سے خریدنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے ابو سے سکندر کی نوکری کی بات کی۔ ابو نے ہمیشہ کی طرح میری یہ فرمائش بھی پوری کر دی۔ دوسرے ہی دن میں سکندر کو یہ خوشخبری سنانے پہنچ گئی۔ یہ خبر سنتے ہی سکندر بے انتہا خوش ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ اتنی بڑی کمپنی سے میرے لیے کام کی آفر لے کر آئیں گی، اور میری اتنی بڑی مشکل اتنی آسانی سے حل کر دیں گی۔ اس کے بعد سکندر نے میری عزت کرنا شروع کر دی۔ وہ مجھ سے جب بھی بات کرتا نگاہیں جھکا کر کرتا۔ ان سب چیزوں کے بعد مجھے اپنی جیت بہت قریب دکھائی دینے لگی۔ میں دن بدن سکندر کے پیار میں پاگل ہونے لگی، لیکن سکندر کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب وہ میرے احسان تلے دب جائے اور میرے اظہار محبت کرنے پر وہ انکار نہ کر سکے گا۔ ایک دن جب سکندر سے ملنے میں ابو کے آفس پہنچی تو وہ وہاں نہیں تھا۔ مینیجر نے مجھے بتایا کل سکندر صاحب کی شادی تھی، اس لیے وہ چھٹیوں پر ہیں۔ یہ خبر میرے لیے کسی بڑے دھماکے سے کم نہ تھی۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کا ہو جائے گا۔ یہ بات میرے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی، اور میری حالت کسی دیوانے سے کم نہ تھی۔ سکندر کو حاصل کرنا اب میرا جنون بن چکا تھا۔ میں کسی صورت سکندر کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں اس کی محبت میں اتنی آگے جا چکی تھی کہ پیچھے پلٹنا اب ناممکن تھا۔ میں اس کی بیوی سے مل کر یہ دیکھنا چاہتی تھی کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک دن بغیر بتائے میں سکندر کے گھر چلی گئی۔ بہت پرانا سا گھر تھا، میرا تو دم گھٹ رہا تھا۔ سکندر نے اپنی بیوی سے ملوایا۔ اس کا نام نسرین تھا، اور وہ سکندر کی چچا زاد کزن تھی۔ وہ بہت عام سی لڑکی تھی۔ میں نے اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں دیکھی کہ سکندر جیسے خوبصورت انسان کی وہ بیوی کہلائے۔ سکندر اور اس کی بیوی مجھ سے بہت محبت سے ملے۔ مجھے نسرین سے بے انتہا نفرت محسوس ہونے لگی، اس لیے سکندر کے لاکھ روکنے پر بھی بنا کچھ کھائے پیے سکندر کے گھر سے لوٹ آئی۔ سارے رستے سکندر اور نسرین کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ میں جتنا سوچتی اتنی ہی نفرت نسرین کے لیے میرے اندر پیدا ہونے لگتی۔ اسی دوران اچانک میری نظر سڑک پر لگے ایک بورڈ پر پڑ گئی، جس پر لکھا ہوا تھا آپ کے ہر مسئلے کا حل صرف میرے پاس موجود ہے۔ میں نے وہیں گاڑی روک دی اور دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوئی تو دیکھا کمرے کے کونے میں کالے کپڑوں میں ملبوس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، جو شکل سے کافی ادھیڑ عمر لگ رہی تھی۔ اس کے گلے میں مختلف قسم کی رنگیں مالاں تھیں، اور اس کے آگے پیچھے
کافی لوگ تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس عورت نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو جانے کو کہا۔ میں نے تفصیل سے اس عورت کو اپنے اور سکندر کے بارے میں بتا دیا اور نسرین کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی کہا میں سکندر کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ اس نے میری بات غور سے سنی اور دوسرے دن آنے کو کہا اور مجھے یقین دلایا کہ بہت جلد سکندر تمہارا ہوگا۔ مجھے اس عورت کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی تھی۔ میں دوسرے دن کا وعدہ کر کے چلی آئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس عورت سے بات کر کے یقین سا ہو گیا تھا کہ سکندر اب صرف میرا ہونے والا ہے۔ اس رات مجھے سکون سے نیند آئی تھی۔ دوسرے دن میں مقررہ وقت پر اس عورت کے پاس پہنچ گئی۔ آج وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ وہ کچھ دیر آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی، پھر مسکرا کر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اس نے مجھ سے سکندر کی بیوی کی ایک تصویر اور ایک جوڑا شلوار قمیض لانے کو کہا اور بتایا یہ عمل کافی مشکل ہے۔ اگر تم یہ عمل کروانے پر راضی ہو جاؤ تو اگلے 6 ماہ بعد چاند کی 14ویں تاریخ کو 4 دن یہ عمل مسلسل کرنا ہوگا، اور عمل کے لیے شہر سے دور ایک ویران علاقے میں جانا ہوگا۔ اس عمل کو کرنے کی قیمت 1 لاکھ روپے ہوگی، لیکن اس عمل کے بعد سکندر کی زندگی صرف تمہاری ہوگی۔ اگر تمہیں منظور ہو تو اگلی بار پیسے لیتے آنا۔ میرے لیے 1 لاکھ روپے کی تو کوئی اہمیت نہ تھی، لیکن فکر مجھے اس بات کی تھی کہ 4 دن کے لیے اپنے ابو سے کیا کہوں گی، اور دوسرا بڑا مسئلہ میرے لیے سکندر کی ایک تصویر اور نسرین کی تصویر اور اس کا جوڑا تھا، جس کو حاصل کرنا میرے لیے کافی مشکل تھا۔ اس لیے اس وقت عورت کی بات سن کر خاموشی سے لوٹ آئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اسی لیے میں اس عورت کے پاس دوبارہ نہیں گئی، لیکن سکندر کو بھلانا میرے لیے ناممکن تھا۔ اپنی ہار کا سوچ کر اسے حاصل کرنے کی تمنا میرے اندر بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس کی یاد مجھ سے چپک کر رہ گئی تھی۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ میری دیوانگی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ خیر، وقت کو گزرنا ہوتا ہے، اور وہ گزرتا گیا۔ پھر 1 سال بعد ایک خبر نے میرے اندر تباہی مچا دی کہ نسرین نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اب تو میں نسرین کو سکندر کی زندگی سے نکال کر دور پھینکنا چاہتی تھی۔ میں اس کی بیٹی کی پیدائش کی مبارکباد دینے کے بہانے ان کے گھر گئی اور ان سے شادی کی تصویریں دیکھنے کی فرمائش کر دی۔ سکندر فوراً اپنی شادی کا البم نکال کر لے آیا۔ میں تصویریں دیکھتے ہوئے بڑی چالاکی سے ان کی ایک تصویر چھپا لی۔ میں نے سکندر سے کہا میں نسرین کے لیے اپنے درزی سے ایک سوٹ سلوا کر دینا چاہتی ہوں، مجھے ناپ کے لیے نسرین کا ایک سوٹ دے دو۔ پہلے تو سکندر منع کرتا رہا، پھر میرے اصرار کرنے پر نسرین کا ایک جوڑا دے دیا۔ ان چیزوں کو لے کر میں فوراً اس کامل عورت کے پاس پہنچ گئی، جو مجھے دیکھ کر سمجھ گئی میں کس لیے آئی ہوں۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی میں تو سمجھی تھی تم نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا، کیونکہ اس بات کو کیے ہوئے 1 سال گزر گیا تھا۔ میں نے عورت سے کہا تم جتنا جلد ہو سکے میرا یہ کام کر دو، میں نسرین کو اور برداشت نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر اس نے اگلے دن صبح 8 بجے کا وقت دیا تھا۔ وہ ساری رات میں نے کروٹیں لیتے ہوئے گزار دی۔ دوسرے دن میں نے ابو سے دوست کی شادی میں شرکت کا بہانہ کر کے 4 دن کے لیے اس عورت کے پاس پہنچ گئی۔ پیسے لینے کے بعد اس نے کچھ سامان اکٹھا کیا اور ہم 2 آدمیوں کے ہمراہ دوسرے شہر روانہ ہو گئے۔ آبادی سے کافی دور سنسان علاقے میں عورت نے گاڑی روکنے کا اشارہ کر دیا۔ وہاں قریب ہی ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ عورت نے پہلے ہی سے جھونپڑی میں سارا انتظام کر رکھا تھا۔ پھر وہ دونوں آدمی کہیں دور چلے گئے اور ہم دونوں جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ جھونپڑی میں پہلے ہی سے مختصر سا سامان موجود تھا، جیسے چادر، مٹکا، لالٹین وغیرہ وغیرہ۔ چیزوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا تھا جیسے یہاں کوئی رہتا ہے۔ رات 12 بجے کے قریب عورت نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ صبح 4 بجے تک پتہ نہیں کیا کیا پڑھتی رہی۔ اس کے بعد اس نے ایک نکیلا خنجر نکالا اور اس تصویر کو درمیان سے کاٹ ڈالا، اور پھر ہم جھونپڑی میں ہی سو گئے۔ اگلے دن سورج نکلنے کے بعد اٹھے تو وہی آدمی ہمارے لیے ساتھ آئے تھے، ہمارے کھانا دے کر چلے گئے۔ اس کے بعد سارا دن کوئی پڑھائی نہیں ہوئی، سارا دن بور گزر گیا۔ پھر 12 بجے عورت نے دوبارہ اپنا عمل شروع کر دیا اور نسرین کے کپڑوں پر کچھ پڑھ کر پھونکتی رہی۔ صبح 4 بجے عمل ختم کر کے ہم پھر سو گئے۔ اب عمل کی تیسری رات تھی۔ اس نے اسی خنجر پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور خنجر کی نوک میری انگلی میں کھونپ دی اور میرے حلق سے تکلیف کے باعث ایک زبردست چیخ نکل گئی۔ میری انگلی سے بہتا خون وہ ایک پیالے میں جمع کرتی رہی۔ جب پیالہ بھر گیا تو میری انگلی پر ایک کپڑا باندھ دیا۔ تب اس نے نسرین کی قمیض
میرے خون میں ڈبو دی۔ صبح 4 بجے عمل ختم ہو گیا۔ اس عورت نے خوشخبری سنا دی کہ ہمارا عمل 3 دن ہی میں کامیاب ہو گیا ہے، ہمیں ابھی واپس جانا ہوگا۔ اور نسرین کی کمیز دفنائی اور ہم پھر واپس آ گئے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا آج میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہوگی۔ ساری دنیا آج اپنے قبضے میں محسوس ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں پرسکون ہو کر سو گئی اور جب اٹھی، تیار ہوئی اور سکندر کے آفس گئی تو پتہ چلا آج سکندر کام پر نہیں آیا۔ پھر میں نے گاڑی سکندر کے گھر کی طرف موڑ دی۔ وہاں پہنچی تو کافی لوگ جمع تھے۔ میرے پوچھنے پر پتہ چلا کہ سکندر کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کل رات ان کو زبردست دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئی۔ میں اسی شام کامل عورت کے پاس پہنچی اور اسے یہ خوشخبری سنا دی۔ کامل عورت نے کہا اب تھوڑے ہی دنوں میں سکندر خود تمہارے پاس چل کر آئے گا۔ اس عورت کی بات بالکل سچ ثابت ہو گئی۔ سکندر واقعی ہی میرا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اب سکندر بھی مجھ سے ملنے کو بے چین رہتا۔ مجھ سے شادی کرنے کے لیے وہ میری منتیں کرنے لگا۔ میں تو کب سے اسی انتظار میں تھی اور ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے 4 سال گزر گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ لوگ مجھے بے اولادی کا طعنہ دیتے۔ میں نے اولاد کے لیے بہت دعائیں اور منتیں مانگی، تب جا کر اللہ پاک نے مجھے بیٹے سے نواز دیا۔ لیکن بیٹا دینے کے ساتھ ساتھ مجھے اپاہج بنا دیا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد میرے پورے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق میں بالکل نارمل ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، بس میرا سارا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ آج میرا بیٹا پورے 25 سال کا ہو گیا ہے اور میں گورنمنٹ ہسپتال کے ایک کونے میں پڑی ہوئی ہوں۔ اتنے سالوں بعد بھی میرے جسم نے کوئی حرکت نہیں کی۔ اب تو لیٹے لیٹے میرے کمر گلنے اور سڑنے لگی ہے۔ یہ بیماری میرے گناہوں کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے دیا ہے اور ان لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا ہے جو ہمیشہ دوسروں کا برا سوچتے ہیں۔ میرے شوہر اور بیٹے نے تو برسوں سے میری کوئی خبر نہیں لی کیونکہ وہ بھی اوروں کی طرح مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھار نسرین کی بیٹی مجھ سے آ کر مل جاتی ہے، دیکھ جاتی ہے۔ بہت اچھی لڑکی ہے اور ظاہر ہے اس کی رگوں میں ایک اچھی اور نیک عورت کا خون گردش کر رہا ہے۔ مجھے اپنے بیٹے سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ اس کی رگوں میں میرا ہی اپنا خود غرض خون دوڑ رہا ہے۔ میں نے اپنی یہ کہانی ایک نرس کو سنائی اور اس سے وعدہ لیا تم یہ کہانی دوسروں تک ضرور پہنچاؤ گی تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں اور محبت کو زبردستی یا جبراً حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حدود و قیود کو پار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی تو بہت معافی مانگتی ہوں لیکن جس کے معاف کرنے پر میری بخشش ہو سکتی تھی وہ تو اس دنیا میں ہی نہیں رہی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔